الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المرسلین مراد المشتقین رحمۃ اللہ شکین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد میرے نہایت محترم دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سانو اپنے حبیب دے ذکر واسطے چند گھڑیاں دی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے ساڈے تے کرم فرمایا کہ سانو اپنے اس بھائی دے نال جدے واسطے سالے ثواب دی محفل سجائی گئی ہے، اس دے نال ساڈا تعلق ختم نہیں ہون دیتا۔ اج بھی او دی یاد دے وچ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ایک کرم ہے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مہربان نے ساڈے تے مہربانی فرمائی ہے۔ میرے دوستو، دنیا تو جدو انسان چلا جاندا ہے نا، او دی عمل ایک واری ختم ہو جاندے نے، لیکن 3 عمل ایسے نے جنہ دا ثواب ملدا رہندا اس قبر والے نوں۔ پہلا، صدقہ جاریہ اگر کوئی چھوڑ گیا ہے، کوئی نلکا لوا گیا ہے، کوئی خوہ کھٹا گیا ہے پانی واسطے، کوئی انتظام کر گیا ہے، او دا ثواب علم نافع کوئی چھوڑ کے گیا ہے، او دا ثواب اس نو ملدا رہے گا۔ تیسرا، نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا ہے، اس دا ثواب اس نو ملدا رہے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن او دے ثواب دا سلسلہ بند نہیں ہویا۔ یعنی او دی نیک اولاد اس دے واسطے قرآن خانی دی، نعت خانی دی، اسالے ثواب دی محفل سجا کے اپنے بھائی نو، اپنے بزرگ نو، اپنے والد نو اسالے ثواب دے تحفے بھیج رہے نے اور اس نو مل دے نے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رابطہ ایسا ہے، اس محفل دے ذریعہ ساڈا رابطہ ختم نہیں ہوندا۔ تو اللہ پاک نے ساڈے تے بڑا احسان فرمایا ہے، ورنہ کچھ مذاہب دے وچ تاں ایسے عجیب واقعات نے جنہوں آدمی فوت ہو جاندہ ہے، ہندو توڑے سامنے نے جلا دیندے نے، مجوسی جنگلے سٹم دے نے، او جانور کھا جاندے نے جنگل دے۔ اس وجہ تو میرے دوستو، اللہ نے ساڈے تے خاص مہربانی فرمائی ہے کہ ساڈے نال او رابطہ ساڈے بزرگ دا ختم نہیں ہویا۔ آج بھی بچے او دی محفل سجا کے بیٹھے نے، اے شرف ہے۔ اور میں سلام پیش کرنا بچیاں نو کہ اپنے والد صاحب نو ہر سال یاد کر دے نے۔ اور ویکھو، کسے حاجی صاحب نو پوچھ لو نا، حج کر کے آیا ہوئے، پوچھ لو بھی تیری حج قبول ہو گئی ہے، وہ نہیں آکھے گا، دس نہیں سکتا کہ میری حج قبول ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک ایسا حج دسیا ہے کہ قبول ہی قبول ہے۔ فرمایا جمعے نو ماں باپ دی قبر تے واقع زیارت کر لا، تینو حج اور عمرے دا ثواب ملے گا۔ مقبول، قبول ہویا۔ انج ویسے سانو پتہ نہیں ساڈا قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن جدو میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکل گیا تو قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنا پیارا نسخہ دیتا ہے میرے نبی نے کہ فرمایا زیارت کر لا صرف جا کے، حالی پڑھنا تا بعد دے وچ ہے، صرف زیارت کرنا۔ اور انسان دے کندھے تے جڑے 2 فرشتے ہیں نا، اے جدو انسان فوت ہو جاندا ہے نا، تو اللہ فرشتے عرض کر دینے باری تعالیٰ اسی کدے جاویے، ساڈا ساتھی تا چلا گیا قبر دے وچ، اسی کدے جاویے۔ تو اللہ فرمائندہ ہے کہ تسی اس دی قبر تے بیٹھ جاؤ، اس دی قبر تے بیٹھ جاؤ اور میری تسبیح بیان کرو، میرا ذکر کرو، ثواب اس دے کھاتے لکھ دے جاؤ۔ یعنی جیڑا فوت ہو گیا ہے، ثواب او دے کھاتے جی لکھ دے جاؤ، تسبیح میری بیان کر دے جاؤ۔ تو میرے دوستو، اے بھی اللہ پاک نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے کہ اے اللہ پاک نے ساڈے تے مہربانی فرمائی ہے کہ قبر دے وچ بھی اس نو ثواب مل رہا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں، جو اسی انہوں بھیج رہے ہیں اور تحفے انہوں مل رہے ہیں۔ وہ ایک مائی آئی نا پرانے وقت دی، وہ جدوں کئی انہوں مشکل امدی آئی نا، یہ نہیں ہوتا طریقہ یہ ہاں کہ اکھی تے ہاتھ رکھ دیا ہی تے صد مار دیا ہی، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کرو۔ یہ اکھی تے ہاتھ رکھ کے وہ آواز دین دیا ہی 3 دفعہ، وہ دیاں مشکلہ حل ہو جان دیاں۔ تو میرے دوستو، امام یوسف دا وقتہ دورہ آپ فرمائندے نے، مائی میں نو خوابش ملی، میں پوچھیا مائی فوت جو ہو گئی ہیں، تیرا کی بنیا؟ اس آکھیا میں قبر گئی تے قبر دے فرشتے آ گئے،
انہوں نے میرے تے سوال کیتا، میں گھبرا گئی، گھبرا کے مینوں یاد آ گیا کہ جدوں میں دنیا دے وچ گھبراندی آسوں، پریشان ہوندی آسوں، میں سونے نبی دا صد مار دی آسوں دا نام لے کے اکھے میں قبر وچ بھی اوویں کیتا، اکھی تے ہاتھ چ رکھے صد ماریا المدد یا رسول اللہ، اکھے فرشتیاں دا پتہ ہی نہیں لگا کدے گئے، میں قبر وچ بھی سونے نو صد ماریا تو میرے تے کرم ہو گیا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے، اللہ پاک نے ساڈے تے مہربانی فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے کول ایک عورت آ گئی اپنی بیٹی نو لے کے، اگے حضرت اے نبی میری بیٹی بیمار ہے بڑی، سنیا تسی پھوک مار دیو شفا مل جاندی ہے، میری بیٹی نو بھی شفا دیو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کتھوں آئی ہیں؟ اس نے کہا جی میں کنان دے وچوں آئی ہاں۔ آپ نے فرمایا میرا وہ علاقہ نہیں، میری ایک حد ہے، میرا وہ علاقہ نہیں ہے۔ اس آکھیا نبی علاقہ بھاویں تیرا ہے یا نہیں ہے، مینوں تا شفا چاہی دیئے، میں ہن آ گئی ہاں، مینوں شفا دے۔ آپ نے دعا کی تھی اے باری تعالیٰ چونکہ تو میری ایک حد رکھی ہے کہ علاقے دی، اے مائی آگی دوئے علاقے دے وچوں بیٹی لے کے شفا منگ دی کی کراں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اس نو تو ہن شفا دے چھڑ، لیکن اگاں تو خیال رکھی کہ میں سارے نبیاں دیاں حداں بنائیاں نے، مگر صرف میرا مصطفیٰ ایسا ہے کہ جدی حد ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارا علاقے واسطے رحمت ہے میرا نبی، حداں میں ختم کر دیتی ہیں اپنے نبی تے۔ میرے دوستو او نبی اسی اس دے امتی آئیں، ایک ایڈی شان ہے۔ اور ایک غریب ہندوستان دے رمن والا جونا گڑھ دا مستری ہے، مستریاں دا کم کردا ہے۔ اور میرے بھائی نے ایک بات سنائی ہے نا اس دے نال محلکہ کہ اس نے کی کیتا، اس دے نا جدوں اٹھاں لیندا نا تے درود پڑھ کے لیندا، حضور تے درود و سلام پڑھدا موڑ اٹ لیندا، یعنی یہ اودی عادت آئی جدوں بھی اٹ لاونی ہے حضور تے درود و سلام پڑھنا ہے تے اٹ لاونی ہے۔ کی ہویا ایک دن خواب وچ آقا دی زیارت ہو گئی، حضور نے فرمایا اے مستری میرے مدینے آ۔ یا رسول اللہ میں گناہگار غریب؟ فرمایا میرے کنگرے روزے دے کنگرے دو بھر گئے نے، وہ آکے مرمت کر۔ مستری بڑا حیران ہویا بھی شاید خواب ہے، مینوں حضور مدینے بلا رہے نے، میں مستری ہور دنیا تے مستری بڑے نے، مدینے شریف وچ مستری بڑے نے، حضور کو اتھوں بلا لیندے تو بڑا پریشان ہویا۔ صبح اٹھیا نا بیوی نو خواب سنایا کہ اس طرح مینوں خواب آیا ہے کہ آقا دی زیارت ہوئی ہے، مینوں آقا مینوں بلا رہے نے۔ اس آکھیا خواب خیال ہوندا بھلا تینوں حضور بلاونا، او تو تا غریب ہے، تو مستری بھی ایڈا پورا نہیں ہے۔ خیر رات نو سو گئے، رات نو پھر آقا دی زیارت ہوئی، آقا فرمایا مستری تینوں میں جو بلایا آیا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں صبح اس نے تیاری کی تھی، تھیلے دے وچ اپنا سامان پایا، اور جو مستریاں دا سامان ہوندا ہے وہ پا کے، پرانا سوٹ ہے، ٹوٹی ہوئی جتی ہے مستری دی، غریب بڑا ہے، ٹر پیا آیا جہاز تیار ہے، وہ لوگ کھڑے نے سواریاں دے انتظار دے وچ سمندر تے۔ تو میرے دوستو انہاں آکھیا جی تیرے کو ٹکٹ ہے، پیسے ہیں ٹکٹ دے؟ اس آکھیا جی پیسے تے میرے کو کوئی نہیں، میں اس طرح غریب ہاں، میں نو تو آقا نے بلایا ہے۔ وہ حیران ہو گئے بھئی اس نو آقا نے بلایا ہے؟ اس آکھیا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نو خواب وچ آقا نے زیارت فرمائی ہے اور فرمایا مدینے آقام میں۔ انہاں کہا چل یار بیٹھ جاؤ جی، حضور بلایا تھا آجا بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ اس رات صبح رات نو مدینے دا جڑا چوکی دار آ حضور دے روزے دا، اس نو حضور خواب وچ آئے، فرمایا میرا ایک مہمان آ رہا ہے، تھیلا دے موڈے تے ہے، ٹٹی ہوئی جُتی انہوں ادب نال لے کے آویں۔ او اٹھی جا، صبح تلاش کرن لگ پیا، لوگ آ رہے نے، او ویکھدا گیا ہے، ایک غریب مستری تھیلے والا آ رہا ہے، اٹھ کے نا وہ دوڑ کے گیا، اس نے آندا تھیلا مینوں دے۔ اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا تو حضور دا مہمان ہے، تھیلا مینوں پکڑا۔ اس آکھیا تینوں کیوں میں پتہ ہے؟ اس آکھیا حضور نے تینوں بلایا ہے نا کام واسطے؟ آکھیا فرمایا مینوں بھی حضور نے تیری خدمت واسطے ڈیوٹی لائی ہے، کھڑا ہو۔ اس کولوں تھیلا پکڑ لیا، اس نو ادب دے نال لے کے آیا، کمرے دے وچ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس نو کھانا کھوا کے جدو صبح ہوئی نا تو اس مستری آکھیا مینوں کم وکھا۔ اس لے گیا روزے دے نال، اس آکھیا او جڑے دو کنگرے بھرے کھڑے نے اے مرمت کر۔ اس آکھیا سیمنٹ منگا، سیمنٹ منگایا، مسالہ بنایا، اس آکھیا چل کے اُتے چڑھ جا ٹھیک کر۔ ہن اُتے چڑھنا روزے دے،
وہ مستری کھڑو گیا، اس آکھیا میں تا گندے پیران نال اتے نہیں چڑھ سکدا، سونے محبوب دا روزہ ہے، محبوب خدا دا روزہ ہے، میں اتے نہیں چڑھ سکدا۔ اس آکھیا بھی انہوں حضور تینوں بلایا چڑھنا تا پوسی، اس آکھیا میں نہیں چڑھنا، بے ادب ہو جاواں، گندے پیر لا کے حضور دے روزے تے چڑھ جاواں۔ خیر وہ سوں پیا، رات خواب نو میرے آقا پھر تشریف لائے آئے، میرے آقا نے فرمایا مستری اتنا سفر کر کے آگے تے روزے تے کیوں نہیں چڑھے ہیں؟ اکھے سونیا میرے پیر اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے روزے تے دیواں، میں گنہگار غریب، میں سوچتا رہ گیا کہ بے ادب نہ ہو جاواں۔ فرمایا مستری جیڑا درود پڑھ کے اٹا لیندا ہی وہ درود پڑھ کے چڑھیا، صبح درود پڑھ کے چڑھ گیا۔ مرمت کیتے میرے دوستو، غلامہ دیاں کہانیاں نے، غلامہ دے قصے نے ختم نہیں ہونے۔ اللہ پاک نے ساڑھے بھائی نوں کروٹ کروٹ اللہ پاک آسانیاں عطا فرماوے اور اس بھائی دے اللہ درجات بلند فرماوے، قبر روشن فرماوے، پیارے آقا دی زیارت نصیب فرماوے، اللہ اس دے درجات بلند فرماوے، او دے گھر تے اللہ رحمتہ نازل فرماوے۔